وہ تنہا رب ہی تمام مخلوقات کو باہم رزق پہنچا رہا ہے۔ اس اللہ کے نظام چلانے کے اندر، مخلوقات کو رزق پہنچانے کے اندر اس کا کوئی ساجی، کوئی ثانی اور کوئی شریک نہیں۔ اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں، ریت کے ذروں سے بھی زیادہ، پانی کے قطروں سے بھی زیادہ، درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اطہر پر، کہ جس اللہ کے پاک نبی نے اسلام کی ہر بات بڑی مصیبتوں، پریشانیاں سہ کر بھی ہم تک پہنچائی۔ اسی طرح ہم دعا گو ہیں صحابہ کرام کے لیے، اے اللہ یہ تیرے نبی کے جان نثار ساتھی، وفادار ساتھی، یہ صحابہ کرام، یہ آسمان دنیا کے ٹمٹماتے ہوئے ستارے اللہ جہاں کہیں بھی چھپ چکے ہیں، ان کے مدفنوں پر کروڑوں رحمت نازل فرما۔ اور اللہ جو بھی تیرے دین کے لیے کوشش کرتا ہے اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما۔ سامعین محترم، عفت و حیا کی پیکر، ممتا سے لبریز نرم دل اسلامی ماؤں بہنوں، اگر ہم قرآن اور حدیث پر غور کریں تو ہمیں ایک بات کا نتیجہ ملتا ہے، ایک رزلٹ ہمارے سامنے آتا ہے کہ اسلام کے اندر قرآن و احادیث میں جتنی بھی عبادتیں بتائی گئی ہیں، جتنی بھی عبادتیں ہیں، ساری کی ساری عبادتوں کا ایک مقصد اور فلسفہ ہے۔ ساری نمازوں کا، ہمارے روزوں کا، جتنی بھی اسلام میں عبادتیں ہیں، روزہ ہو، نماز ہو، جہاد ہو، صدقہ و خیرات ہو، ساری کی ساری عبادتوں کا ایک مقصد ہے، ایک فلسفہ ہے، اور وہ ہے تقویٰ، وہ ہے اللہ کا ڈر اور خوف۔ میرے محترم بھائیوں، یہ اللہ کا ڈر اور خوف کتنی بڑی نعمت ہے اور کتنی بڑی اس کی اہمیت ہے۔ ایک بھی ایسا خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمایا جس میں تقوی کی نصیحت نہیں کی۔ قرآن کی آیات اللہ کے نبی ہر خطبے میں، وہ عید کا خطبہ ہو، وہ نکاح کا خطبہ ہو، وہ جمعہ کا خطبہ ہو، ایک بھی ایسا خطبہ نہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت، ان آیات کی تلاوت خطبہ مسنونہ میں نہ فرمائی۔ ہر جمعے میں، ہر نکاح کے خطبے میں، ہر عید کے خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اللہ کے قرآن کی یہ آیت پڑھتے تھے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ جس طرح سے ڈرنے کا حق بنتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ تقویٰ بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ کے سامنے ایک حدیث رکھتا ہوں، صحیح ابن حبان کی صحیح سند کے ساتھ حدیث۔ میرے ماں باپ اور سب کچھ قربان ہو فاطمہ کے ابا محترم پر، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات بڑی شاندار بات ہے۔ ان کی ایک بات بھی ایسی نہیں جو مسلک سے خالی ہو، ان کی ہر بات بڑی اہم ہے۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، یہ حدیث بڑی مایوسی کو ختم کرنے والی حدیث ہے، بڑی شاندار حدیث ہے، بندے میں ایک بڑا شاندار جذبہ پیدا کرتی ہے۔ میری گزارش یہ اس حدیث کو سمجھیے گا۔ حدیث کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک دن اللہ کے نبی نے اپنے خاندان کے لوگوں کو، اپنی قوم اور قبیلے کے لوگوں کو جمع کیا۔ اپنی قوم، قبیلے، برادری، خاندان کے لوگوں کو جمع کیا، اور جمع کر کے اللہ کے نبی نے فرمایا، حدیث کے لفظ ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، میری قوم، میرے قبیلے، میرے خاندان، میری برادری کے لوگوں کا گمان یہ ہے، یہ میری قوم، قبیلے، میرے خاندان کے لوگ سوچتے یہ ہیں کہ کل قیامت والے دن اللہ کے نبی کے سب سے زیادہ قریب ہم ہوں گے۔ بھائیو بات سمجھنے والی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، میری قوم، میرے قبیلے، میرے خاندان، میری برادری کے لوگ، ان کا گمان یہ ہے، یہ سوچتے یہ ہیں کہ کل قیامت والے دن اللہ کے نبی کے سب سے زیادہ قریب ہم ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کا یہ سوچنا درست نہیں ہے۔ سارے صحابہ پریشان ہو گئے، بھائی یہ کیسی بات ہے؟ قیامت والے دن اللہ کے نبی کے قریب خاندان کے، قوم، قبیلے کے، برادری کے لوگ نہیں ہوں گے تو پھر کون ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، قیامت والے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ جتنا کوئی اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوگا، جس کے دل میں رب کا خوف ہوگا، پالنے والے، پیدا کرنے والے، کائنات کے خالق اور مالک کا جتنا ڈر ہوگا، اتنا وہ میرے قریب ہوگا۔
اگلی بات رسول اللہ نے اور بھی شاندار فرمائی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من کانا وحیث کانا، وہ بندہ جہاں کا مرضی رہنے والا ہو، وہ بندہ جس مرضی دور کا رہنے والا ہو، قیامت والے دن میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا. بھائیو اللہ کے نبی کا فرمان سمجھ آیا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من کانا وحیث کانا، وہ جس مرضی دور کا رہنے والا ہو، وہ 2001 کا ہو، وہ 2026 کا ہو، وہ 1997 کا ہو، وہ پاکستان کا، افریقہ کا، امریکہ کا، انگلینڈ کا رہنے والا ہو، جس مرضی دور کا رہنے والا ہو اور جہاں کا مرضی رہنے والا ہو، میرے سب سے زیادہ قریب قیامت والے دن وہ ہوگا جو زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا. بھائیو یہ اللہ کا ڈر اور خوف کا انعام ہے. جس ڈر اور خوف کی ہر بات، ہر جمعہ میں، ہر عید میں، ہر خطبے میں، ہر نصیحت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقوی کی نصیحت کرتے تھے. میرے محترم بھائیو، یہ تقوی بہت بڑی نعمت ہے. یہ ساری کی ساری عبادتوں کا مقصد اور فلسفہ تقوی ہے. اب روزوں کا فلسفہ کیا ہے؟ روزوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہ رمضان کے روزے ہم تم پر فرض کیے ہیں، تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے تھے، لعلکم تتقون. اللہ کہتے ہیں روزے فرض کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ تمہارے دلوں میں تقوی پیدا ہو، میرا ڈر اور خوف پیدا ہو. میرے محترم بھائیو، تقوی آپ مثالوں سے سمجھیے گا تقوی کس کو کہتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بکری گم ہو گئی، بکری نہیں مل رہی، بڑی تلاش کی، نہیں ملی. شام کا ٹائم تھا، ابھی اس کو تلاش کر رہے تھے، گھر سے بکری نکل رہی. جب دیکھا کسی کے گھر سے بکری باہر آ رہی ہے، اپنے گھر لے کے گئے، دودھ اس کا دویا، دودھ نکالا، نکال کے دودھ اس کا اس گھر میں پہنچایا جہاں سے بکری نکل رہی تھی. وجہ کیا تھی کہ یار اس گھر سے اس بکری نے کھانا کھایا ہے، اس گھر سے اس نے کوئی چیز کھائی ہے، اس کی وجہ سے اس کے تھنوں میں دودھ آیا ہے، میں اس کا دودھ استعمال کر لوں، کہیں اللہ مجھے قیامت دن پوچھ نہ لے. بھئی دودھ تو اس نے وہاں سے کھانا کھا کے دیا تھا، تو نے کوئی استعمال کر لیے. میرے محترم بھائیو، حضرت عمر بن خطاب ہے، 22 لاکھ مربع میل کا مالک حکمران ہے. ایک دفعہ نہیں، 10 دفعہ نہیں، 20 دفعہ فاطمہ کے ابا میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جنتی ہونے کی بشارت پا چکے ہیں. اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں، آسمان کے ستاروں سے زیادہ نیکی ہیں. میرے محترم بھائیو، تقوی سمجھے گیا. تقوی کس کو کہتے ہیں؟ مسجد نبی میں فجر کی نماز پڑھا رہے تھے کہ پیچھے سے ابو لولو فیروز میجوسی آیا، اس نے عمر بن خطاب کے پیٹ میں خنجر سے وار کیا، 5 دفعہ پیٹ میں خنجر مارا، زہر اردہ خنجر تھا. عمر بن خطاب کا میدا اور آنتیں باہر مصلے پر پڑی تھی، 5 جگہ سے پیٹ پھٹ چکا تھا، 5 جگہ سے پیٹ پھٹ چکا تھا، میدا اور آنتیں یہ مصلے پر پڑی تھی. حافظ ابن اسحاق لکھتے ہیں مسجد نبوی کی صفیں خون سے تر ہو گئی. ابھی 1 رکعت پڑھائی تھی، دوسری رکعت پڑھانے کے لیے اٹھے تھے، یہ حملہ ہو گیا. دوسری رکعت نہیں پڑھائی، گر کے بے ہوش ہو گئے. سارے صحابہ پریشان ہیں کہ امیر المومنین کو کیا ہو گیا. عبد الرحمن بن عوف آگے آئے، انہوں نے نماز مکمل کرائی. نماز مکمل کرانے کے بعد سارے صحابہ غم زدہ ہیں، پریشان ہیں، ہائے امیر المومنین اللہ کو پیارے ہو گیا کہ زندہ ہیں، اتنا بڑا زخم تھا. کسی نے کہا تمہیں میں طریقہ بتاتا ہوں کہ عمر زندہ ہے کہ اس دنیا سے چلا گیا ہے. کہا کیا طریقہ ہے؟ کہنے لگے عمر بن خطاب کے کان میں جا کے صرف 1 دفعہ کہہ دو کہ عمر، ہم نے مسلمانوں کی جماعت نے نماز مکمل کر لی ہے، عمر تیری نماز ابھی مکمل نہیں. صرف عمر کے کان میں جا کے 1 دفعہ یہ الفاظ دہراؤ، عمر تیری نماز مکمل نہیں. اگر تو عمر ہوش میں ہوا، اگر تو عمر زندہ ہوا، اس کا ریسپیریٹری سسٹم کام کرتا ہوا، تو یہ عمر ہوش میں آ جائے گا. ایسا ہی ہوا. ایک بندہ آگے بڑھا، آگے بڑھ کے کہتا ہے امیر المومنین نحن اصلی، اے امیر المومنین عمر بن خطاب، مسلمانوں نے نماز مکمل کر لی ہے اور آپ کی نماز ابھی مکمل نہیں ہے. جائیں جا کے تاریخ دمشق اٹھا کے دیکھیں. حافظ ابن اسحاق لکھتے ہیں عمر بن خطاب
اسی وقت ہوش میں آئے جب عمر کے کان میں یہ بات گئی، عمر تیری نماز مکمل نہیں، اور ہم نے نماز پڑھ لی ہے، مکمل کر لی ہے۔ اسی وقت عمر ہوش میں آئے، اور ہوش میں آ کے پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ 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 لا حظ فی الاسلام من ترک الصلاۃ۔ عمر بن خطاب 5 خنجر لگے ہیں، میدا اور آنتریں صف پر پڑی ہوئی ہیں، مصلے پر پڑی ہیں، خون سے لت پت پڑے ہیں۔ اسی حالت میں کہتے ہیں عمر، اس بندے کا اسلام کے ساتھ، محمد ذیشان کے ساتھ، رب رحمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی ناتا نہیں ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے جس کی ایک نماز رہ جائے۔ میرے محترم بھائیوں، عمر بن خطاب نے خون میں لت پت تھے، پیٹ پھٹا ہوا تھا، میدا مسلح پر تھا، آنتریں مسلح پر پڑی تھی، مسجد نبی کی صفیں خون سے تر تھی۔ اس حالت میں عمر بن خطاب نے 22 لاکھ مربع میل کے حکمران نے، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ نے، ایک دفعہ نہیں 20 دفعہ جنت کی بشارت پانے والے عمر نے اس حالت میں خون میں لت پت تھے کہ اپنی نماز مکمل کی۔ اس کو کہتے ہیں تقویٰ، اس کو کہتے ہیں اللہ کا ڈر اور خوف۔ میرے محترم بھائیوں، ہماری ساری عبادتوں کا مقصد یہ ڈر ہے۔ آج کیا ہوتا ہے اللہ جانتا ہے، بستر ہیں ہمارے، کوئی پریشانی نہیں، کسی کا پیٹ نہیں پھٹا، کسی کا میدا اور آنتریں باہر نہیں پڑی، گھر بیڈ پر پڑے ہوتے ہیں، مسجد میں آواز آتی ہے، اوے اللہ کے بندے اللہ اکبر، چھوڑ دے یہ تیرا سونا چھوٹا کام ہے، چھوڑ دے یہ دکانداری چھوٹا کام ہے، اور چھوڑ دے دنیا کے معاملات یہ سارے چھوٹے کام ہیں، تیرا رب بڑا ہے، اس کا پیغام بڑا ہے، آ جا مسجد کی طرف، آ جھک اپنے رب کے سامنے۔ اللہ جانتا ہے لاؤڈ سپیکر پر آواز نہیں آتی، بستر پر سوئے رہتے ہیں۔ دیکھیں ہمارے اسلاف، میرے بھائیوں یہاں پر رک کے ایک بات اور آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو بھی سمجھانا چاہتا ہوں، شاید کہ کہنے والا سننے والوں سے زیادہ مستحق ہے اس بات کا۔ عمر بن خطاب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اللہ کے نبی کے ساتھ زندگی گزاری ہے، بہت بڑے عالم تھے، نبی پاک کے صحابی تھے، اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھ کے علم حاصل کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھا تھا، سنا تھا، سارا کچھ دیکھا تھا، پریکٹیکل اللہ کے نبی کی زندگی کو دیکھا تھا۔ اس بندے کا فتویٰ ہے، اس بندے کا، وہ عمر بن خطاب فتویٰ دے رہے ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی سے تربیت حاصل کی تھی، علم حاصل کیا تھا، وہ فتویٰ دے رہے ہیں لا حظ فی الاسلام من ترک الصلاۃ۔ عمر اس بندے کا اسلام کے ساتھ، رب رحمان کے ساتھ، محمد ذیشان کے ساتھ کوئی رشتہ، کوئی ناتا نہیں ہے جس کی ایک نماز رہ جائے۔ بھائیو جنت کی بشارت پانے والے عمر، یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ نماز کے بغیر مومن مسلمان کا ایمان محفوظ نہیں۔ میرے محترم بھائیو، تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہماری ساری کی ساری عبادتوں کا، جو ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، جتنی بھی نیکیاں کرتے ہیں، ساری نیکیوں کا مقصد اللہ کا ڈر اور خوف ہے۔ کیسا ڈر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی اماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ، ان کی بڑی بہن اسما کے بیٹے ہیں عروہ بن زبیر۔ یہ عروہ بن زبیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھو زاد بھائی بھی تھے۔ عروہ بن زبیر کی ٹانگ پر پھوڑا نکل آیا، ٹانگ پر، بڑے علاج کروائے حکیموں سے، طبیبوں سے، سب نے کہا کہ عروہ یہ آپ کا زخم خراب ہو چکا ہے، یہ کینسر بن چکا ہے، یہ آپ کی ٹانگ اگر کاٹی نہ گئی تو کینسر اوپر جائے گا، آپ کی موت ہو سکتی ہے۔ عروہ اگر تو چاہتا ہے تیری زندگی بچے تو پھر اس ٹانگ کو کٹوانا پڑے گا۔ عروہ بن زبیر نے گھر میں مشورہ کیا، گھر والے کہنے لگے ہمیں تو آپ کی زندگی چاہیے، آپ اس کا آپریشن کروا دیں۔ کیا ہوا؟ صبح حکیم صاحب آئے، اپنے ساتھ 3 چیزیں لے کے آئے۔ ایک حکیم صاحب کے ہاتھ میں بلیڈ تھا، چھری، اور ایک آری تھی، اور تیسرا حکیم صاحب کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی بوتل تھی۔ کہنے لگے عروہ یہ پی لے۔ کہنے لگے حکیم صاحب سے پوچھنے لگے عروہ بن زبیر یہ کیا ہے اس میں؟ کہنے لگے کچھ نہیں ہے، یہ دوائی ہے، آپریشن سے پہلے دیتے ہیں، یہ پی لے، تیرا بڑا لمبا چوڑا آپریشن کرنا ہے، تیرے جسم سے، یہ تیری پنڈلی سے ہم نے ٹانگ کو کاٹنا ہے،
چھری کے ساتھ ہم نے پہلے ماंس کو کاٹنا ہے، پھر آری کے ساتھ تیری ہڈی کو چیرنا ہے، یہ بہت بڑا آپریشن ہے، یہ دوائی ہے، یہ دوائی پہلے پیو۔ کہنے لگے مجھے بتاؤ اس دوائی میں شامل کیا ہے؟ حکیم صاحب نے پھر کہا کوئی مسئلہ نہیں، مول صاحب پیو۔ وہ کہنے لگے مجھے بتاؤ گے نہیں، میں اس کو اپنے ہونٹوں کے قریب بھی نہیں لے کے جاؤں گا۔ حکیم صاحب کہتے ہیں اس میں شراب ہے، ہم نے آپ کی ٹانگ کو کاٹنا ہے، یہ بہت بڑا آپریشن کرنا ہے آپ کا، چاروں طرف سے چھری سے ماंس کاٹیں گے، پھر آری کے ساتھ آپ کی ہڈی کو چیریں گے، یہ بڑا تکلیف والا مرحلہ ہے، یہ آپ شراب پی لیں، شراب پیئیں گے آپ کو احساس کم ہوگا، درد کم ہوگی۔ کہنے لگے یہ ممکن ہے کہ عروہ کی سانسیں چل رہی ہوں اور عروہ اپنے ہونٹوں کے قریب بھی کسی حرام چیز کو لے کے جائے؟ حکیم صاحب نے بڑا سمجھایا، مولوی صاحب آپ سمجھتے نہیں ہیں، بڑی تکلیف ہوگی، بڑی وضاحتیں کی۔ طبیب صاحب نے عروہ بن زبیر نہیں مانے، آخر میں حکیم صاحب کہنے لگے آپ کی مرضی ہے جی، آپریشن تو کرنا ہے نا۔ کہنے لگے حکیم صاحب اگر آپ ضد کرتے ہیں تو مجھے ایک بات لکھ کے دے دیں کہ دوران آپریشن میری موت نہیں ہوگی، آپ میری زندگی کی گارنٹی لکھ دیں، میں یہ شراب پی لوں گا۔ حکیم کہنے لگا یہ میں لکھ کے نہیں دے سکتا۔ تو کہنے لگے میرے محترم بھائیوں، یہ میں اصل میں اپنے آپ کو اور آپ کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں، میری نمازیں، میرے روزے، میری یہ عبادتیں، یہ میری نیکیاں، یہ میرا صدقہ و خیرات اور میرا یہ جہاد کہیں ضائع تو نہیں جا رہا۔ اگر میرے دل میں یہ تڑپ نہیں پیدا ہو رہی، اگر میرے دل میں یہ خوف نہیں آ رہا، اگر میں اپنے رب سے ڈرنے والا نہیں ہوں، تو مجھے اپنی عبادتوں کی، اپنی نمازوں، صدقوں و خیراتوں کی فکر کرنی چاہیے۔ عروہ بن زبیر کہتے ہیں حکیم صاحب اگر آپ یہ بات لکھ کے نہیں دے سکتے تو پھر میں شراب کو اپنے ہونٹوں کے قریب بھی لے جا نہیں سکتا، پتہ نہیں دوران آپریشن میری موت ہو جائے اور میں اپنے رب کے سامنے اس حالت میں جاؤں گا کہ میں نے حرام چیز پی ہوگی، حرام کھایا پیا ہوگا۔ کہنے لگے میں یہ کبھی بھی پسند نہیں کرتا، آپ میرا آپریشن کریں۔ حکیم صاحب نے آپریشن شروع کر دیا، چھری کے ساتھ چاروں طرف سے ماंس کو کاٹا، پھر آری کے ساتھ ہڈی چیرنے لگے۔ حافظ ابن ساکر لکھتے ہیں جب ہڈی کو چیرنا شروع کیا تکلیف بہت زیادہ بڑھ گئی، عروہ بن زبیر بے ہوش ہو گئے، آپریشن ہو گیا۔ عصر کا ٹائم ختم ہونے والا تھا جب عروہ بن زبیر کو ہوش آئی، جب عروہ بن زبیر کو ہوش آئی عصر کا ٹائم ختم ہونے والا تھا۔ محترم بھائیوں جب عروہ بن زبیر کو ہوش آئی، ہوش میں آتے سار واہ ویلا نہیں کیا، رونا دھونا نہیں کیا، ہائے میری ٹانگ کٹ گئی، اب میں چلوں گا کیسے، لوگ مجھے کیا کہیں گے، میں زندگی کیسے گزاروں گا؟ نہیں، اللہ کی قسم عروہ بن زبیر نے ایک لفظ بھی ایسا نہیں زبان سے بولا۔ جب ہوش میں آئے، ہوش میں آتے سار گھر والوں سے کہنے لگے او اللہ کے بندو جلدی کرو، میں تو مارا گیا، اور میری نماز مکمل نہیں ہے، میں نے ظہر اثر نہیں پڑھی، پہلے میری نمازیں مکمل کرواؤ۔ سب سے پہلے ہوش میں آتے سار عروہ بن زبیر کی زبان پر بات یہ تھی ہائے میری نماز۔ میرے محترم بھائیوں یہ تقویٰ تھا، یہ اللہ کا ڈر ہے، یہ اسلام کا، ہمارے رب کا اصل میں مقصد محمد سے مطلوب یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں ہمارے رب کا ڈر ہو۔ جائیں جا کے دیکھیے عروہ بن زبیر نے ٹانگ کٹی ہے، اسی وقت سب سے پہلا کام ہوش میں آنے کے بعد عروہ بن زبیر نے اپنی نمازیں مکمل کی، اور نمازیں مکمل کر کے پتہ کیا کہتے ہیں وہ جو میرا قدم تھا اس قدم کو میرے پاس لے کے آؤ، کہ پھینک تو نہیں دیا؟ کہنے لگے نہیں، ہم نے رکھا ہے، ٹرے میں رکھ کے دیا۔ اس قدم کو مخاطب کر کے، اس قدم کو جو کٹا تھا اس قدم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں قدم تو میرے جسم کا حصہ تھا، آج تو میرے جسم سے علیحدہ ہو چکا ہے۔ قسم اٹھا کے کہتے ہیں قدم اللہ کی قسم ہے میں نے تیرے ساتھ چل کے اللہ کی ایک بھی نافرمانی نہیں کی۔ اس کٹے ہوئے قدم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں تو میرے جسم کا حصہ تھا، آج تو میرے جسم سے علیحدہ ہو گیا ہے، میں نے اے قدم تیرے ساتھ چل کے اللہ کی ایک بھی نافرمانی نہیں کی۔ کیا کہنے والا اور سننے والے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا ایک گھنٹہ بھی اللہ کی نافرمانی سے خالی ہے؟ یہ پوری زندگی کا جو جسم کا حصہ تھا وہ تو کٹ گیا، اس کو مخاطب کرنا تو دور کی بات۔ میرے محترم بھائیوں جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے، وہ اللہ کی معصیت کی طرف نہیں جاتے۔ محدثین نے لکھا ہے یہ عروہ بن زبیر نے جو کہا تھا نا
قدم میں نے تیرے ساتھ چل کے اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کی، اس کی اصل وجہ یہ تھی عروہ بن زبیر پیدا ہی اسلام میں ہوئے تھے، بچپن سے مسلمان تھے، بچپن سے یہ ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی تھی اسما، چچا زاد بھائی تھے زبیر ان کے بیٹے تھے. کہنے لگے تھے بچپن سے لے کے عروہ بن زبیر نے نماز نہیں چھوڑی تھی، بچپن سے نمازی تھا. اور اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائی اور برے کاموں سے روکتی. یہ تو بچپن سے نمازی تھے. میرے محترم بھائیوں، تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ ہماری عبادتوں کا، ہمارے روزوں اور نمازوں کا مقصد تقویٰ ہے. تقویٰ اس کو کہتے ہیں جو عروہ بن زبیر نے پریکٹیکل ہمیں کر کے دکھایا. شراب کو اپنے ہونٹوں کے قریب نہیں لے کے گئے، اللہ کی نافرمانی والا عمل نہیں کیا. عمر بن خطاب ہے، نماز نہیں چھوڑی، دل میں ڈر اور خوف یہ تھا کہ ہائے مگر اللہ نے پوچھ لیا تیری نماز کیوں نہیں پڑھ سکا تو کیا جواب دوں گا. میرے محترم بھائیوں، قحمص بن حسین اللہ کے ایک ولی ہیں. ولی کس کو کہتے ہیں میرے محترم بھائیوں؟ وہ ولی نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا، جو شریعت کے اصول و ضوابط سے واقف نہیں، اس کو ولی نہیں کہتے. ولی بڑا پاک اور صاف اور بڑا پکیزہ سا لفظ ہے. اللہ کا دوست کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا ولی دوست کو کہتے ہیں. ایک اللہ کے ولی کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. قحمص بن حسین اللہ کے ایک ولی ہیں. قحمص، لوگوں نے قحمص کو صبح دیکھا ہے تو روتے دیکھا ہے، لوگوں نے قحمص کو شام کو ملے ہیں تو قحمص کی آنکھوں میں آنسو ہیں. قحمص پریشان ہے. لوگ سوال کرتے قحمص تیری پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ ہر وقت غمزدہ رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، ہمیں اپنی پریشانی تو بتا، کیوں پریشان رہتا ہے؟ قحمص بن حسین کہتے ہیں یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ رہنے دو. ایک دن گاؤں کے سمجھدار لوگ، سفید داڑھیوں والے، پگڑیوں والے، یہ سارے سیانے اکٹھے ہو کے قحمص کو جا کے کہتے ہیں قحمص تجھے تیرے رب کا واسطہ ہے، اپنی پریشانی کی وجہ بتا. قحمص تو اتنا اچھے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، قحمص تیرا باپ بڑا نفیس آدمی تھا، تیرا باپ نمازی تھا، تو ایک اچھے خاندان سے ہے. قحمص پر تیرے چہرے پر ہمیں عرصہ بیت گیا، 25 سال کا عرصہ بیت گیا قحمص کو پریشانی میں، پریشان اور غمزدہ. قحمص ہمیں بتا تو پریشان کیوں ہے؟ قحمص کہنے لگے میں نے بتانا تو نہیں تھا لیکن اب تم نے واسطہ شہنشاہ کا ڈال دیا ہے تو میری پریشانی کی وجہ سنو. کہنے لگا میں ایک بہت بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں، اس گناہ کی وجہ سے ہر وقت پریشان رہتا ہوں. 25 سال اس پریشانی میں گزر گئے کہ میرا بنے گا کیا؟ کہنے لگے قحمص یار تو اتنے پیارے باپ کا بیٹا ہے، تیرا باپ نمازی تھا، تہجد گزار تھا، اشراق پڑھنے والا تھا، قرآن سے بڑی محبت کرنے والا تھا، تیرا پورا خاندان بڑا اچھے لوگوں پر مشتمل ہے. قحمص ہم نے تجھے دیکھا ہے، تو بچپن سے بڑا اچھا تھا، تیری جوانی ہمارے سامنے ہے. قحمص کتنا بڑا گناہ کر بیٹھا ہے، تیری آنکھوں سے آنسو نہیں جاتے. قحمص کہنے لگے گناہ بہت بڑا کر بیٹھا ہوں. کہا کیا گناہ کیا ہے؟ کہنے لگا میرے پاس مہمان آئے تھے، مہمان آئے کھانا کھا کے چلے گئے، اسی دوران میں گناہ کر بیٹھا ہوں. کہا مہمان آئے کھانا کھا کے چلے گئے، یار کتنا بڑا گناہ کر بیٹھا ہے. کہتا ہے جب وہ مہمان آئے تھے ہمسایوں کی دیوار سے مٹی لی تھی، ان کی اجازت نہیں لی، ہمسائے کی دیوار سے مٹی اٹھا کے اپنے آنے والے مہمانوں کے میں نے ہاتھ دھلا دیے، بغیر پرمیشن کے، بغیر اس مالک سے میں نے وہ مٹی اٹھا کے اپنے آنے والے مہمانوں کے ہاتھ دھلائے. جب میں یہ گناہ کر بیٹھا جس کے بعد مجھے سمجھ آئی قحمص اگر تیرے رب نے، کائنات کے خالق اور مالک اللہ نے تو اس سے سوال کر لیا قحمص وہ مٹی کس کی اجازت سے اٹھائی تھی، تو میرے پاس اپنے رب کو دینے کے لیے جواب نہیں ہوگا. کیا جواب دوں گا اپنے رب کو؟ میرے محترم بھائیوں، پھر میں کہتا ہوں کہنے والا اور سننے والے اپنی زندگیوں کو دیکھیں. کیا آج ہماری زندگیوں میں ایسا تقویٰ ہے؟ اللہ جانتا ہے. بڑی بات سنتے ہیں اکثر، بیٹے نے وہ جی فلاں نے فلاں کا پلاٹ ہضم کر لیا ہے، وہ فلاں کا فلاں وہ مال کھا گیا ہے. یار یہ ممکن نہیں ہے. ان لوگوں کے سامنے یہ باتیں رکھی جائیں، اللہ جانتا وہ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں یہ کیسے لوگ ہیں. میرے محترم بھائیوں، جو دیوار سے بغیر اجازت کے مٹھی اٹھانے پر 25 سال رو کے گزار دے، اس تکلیف میں گزار دے کہ ہائے اللہ تجھے جواب میں کیا دوں گا، تیری وہ میں ہمسائے نے اگر پوچھ لیا اللہ تیرا سوال آ گیا میرے پاس جواب نہیں ہوگا. میرے محترم بھائیوں، سچی بات یہ ہے، اصل میں بات یہ ہے، اللہ کو مقصود ہمارا یہ تقویٰ ہے. یہ ہماری عبادتیں، یہ ہمارے روزے، یہ ہمارے حج اور زکوٰۃ، یہ ہمارے صدقہ و خیرات، ان ساری عبادتوں کا اصل مقصد تقویٰ ہے. ہم نے اس بات پر غور کرنا ہے، اپنے رب کو جو اللہ کی ڈیمانڈ ہے اس ڈیمانڈ کو ہم نے پورا کرنا ہے. اور میرے محترم بھائیوں، اب آخر پر میں یہ بات آپ کے سامنے میں نے تقویٰ کو رکھا کہ تقویٰ ایسا ہونا چاہیے. تو آپ کا سوال ہو سکتا ہے کہ تقویٰ کہتے کس کو ہیں؟
میرے محترم بھائیوں، تقویٰ نام ہے دونوں زندگیوں کے برابر ہونے کا. دونوں زندگیاں کیسی زندگیاں؟ میرے محترم بھائیوں، ہم میں سے ہر بندہ 2 زندگیاں گزار رہا ہے. یہ ایک ہماری اجتماعی زندگی ہے. یہ ہم جو مسجد میں بیٹھے ہیں، ہم بازار میں ہوتے ہیں، ہم گھر میں اپنے ماں باپ کے ساتھ ہوتے ہیں، بہن بھائیوں کے ساتھ ہوتے ہیں، یہ ہے ہماری اجتماعی زندگی. اور ایک زندگی ہے انفرادی زندگی. اس زندگی میں ہمارے پاس کوئی نہیں ہوتا، نہ گھر والے، نہ دوست احباب، نہ ماں باپ، کوئی بھی پاس نہیں ہوتا. بندہ تن تنہا اکیلا کمرے میں ہوتا ہے. تقویٰ اس چیز کا نام ہے کہ ہماری دونوں زندگیاں برابر ہوں. دیکھیں نا، باہر سے کوئی بندہ آئے اور آ کے ہمیں کوئی گناہ کی دعوت دے، ہم بڑی جرت کے ساتھ کہیں گے جا دفعہ ہو جا، تجھے نہیں پتا مسجد میں بیٹھا ہوں، تجھے نہیں پتا یہ گناہ کا کام ہے، میں یہ گناہ نہیں کرتا. اور میرے محترم بھائیوں، تقویٰ اس چیز کا نام ہے بندے کو موقع ملے گھر میں جب تنہائی میں ہو. اکثر اب تو دور ہے یہ سوشل میڈیا کا، یہ موبائل کا دور ہے. بندے کے پاس موبائل ہو، ساری ساری رات وہ بندہ مسجد میں نیکی ہو، مسجد میں اچھا پن ہو، بازار میں بندہ بڑا صاف ہو، اور بند کمرے میں بندہ ساری ساری رات فیس بک پر، یوٹیوب پر یہ فحش فلمیں گانے سنتا گزار دے. میرے محترم بھائیوں، یہ تقویٰ نہیں. تقویٰ اس چیز کا نام ہے میں تنہائی میں بھی صاف ستھرا رہوں، تنہائی میں اپنے کائنات کے مالک اور خالق سے ڈرنے والا ہوں. جس بندے کو یہ نصیب ہو گیا میرے محترم بھائیوں، انشاءاللہ وہ بندہ کامیاب. اس کی عبادتیں، اس کے نماز، اس کا روزہ، حج، زکات اس کو فائدہ دے رہا ہے. آخر میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھنا چاہتا ہوں. صحیح حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے کچھ لوگ، قیامت والے دن میری امت کے کچھ لوگ آئیں گے، ان کی نیکیاں تہامہ پہاڑوں سے بڑی ہوں گی. تہامہ پہاڑوں سے بڑی نیکیاں. یہ بڑا لمبا چوڑا پہاڑی سلسلہ سعودی عرب سے شروع ہوتا ہے اور یمن کے ساتھ ملتا ہے جا کے، یہ تہامہ پہاڑ ہے. اللہ کے نبی نے اس دور میں فرمایا، میری امت کے کچھ لوگ آئیں گے، ان کی نیکیاں تہامہ پہاڑوں سے بڑی نیکیاں ہوں گی. فجح اللہ لہ حبا منصورا، اللہ ان کی ساری کی ساری نیکیوں کو، تہامہ پہاڑوں سے بڑی نیکیوں کو اللہ ایک لمحے کے اندر رائی کے دانے بنا کے بکھیر کے تباہ و برباد کر دیں گے. نامہ اعمال میں ایک بھی نیکی نہیں آئے گی. صحابہ کہنے کہ اللہ کے رسول کہیں ہم میں سے تو نہیں؟ کہا نہیں صحابہ، تم ان میں سے نہیں ہوں گے دین میں وہ تمہارے بھائی، لیکن ان کے اندر ایک بیماری ہوگی، ایک گناہ ہوگا، ایسا گناہ جو ان کی ساری کی ساری نیکیوں کو کھا جائے گا. گناہ کون سا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ لوگوں کو سامنے بڑے شاندار، لیکن جب تنہائی میں جائیں گے اللہ کے نبی فرماتے ہیں یاتون بمحارم اللہ، اللہ کی مخالفت، اللہ کی بغاوت، گناہ بڑی جرت اور دلیری کے ساتھ کر جائیں گے. تنہائی میں ہوں گے، بڑی جرت کے ساتھ، بڑی دلیری کے ساتھ گناہ کر جائیں گے. ان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ جو رب ان کو مسجد میں دیکھ رہا ہے، جو ان کو بازار میں دیکھ رہا ہے، جو ان کی اجتماعی زندگی کو دیکھ رہا ہے، وہ ان کا رب ان کو تنہائی میں بھی دیکھ رہا ہے. تنہائی میں وہ ڈرتے نہیں تھے. تو میرے محترم بھائیوں، ہم نے اپنے رب سے ڈرنے والی زندگی اختیار کرنی. کوئی ایسا کام ہو جو اللہ کی بغاوت کا باعث بنے، ہم نے اس کو ترک کر دینا. میرے محترم بھائیوں، ہم نے اپنی مساجد کو نمازیوں کے ساتھ ہم نے اس کو آباد کرنا ہے. انشاءاللہ العزیز اللہ کی پھر رحمتیں اتریں گی. اللہ رب العزت دعا اللہ کہنے والے کو اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.